بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالقدوس اپنے ڈیجیٹل یوٹیوب چینل AQ میڈیا کے ساتھ۔ ہمارے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند سالوں سے مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ملک کی جو معاشی حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور اس میں ہمیں یہ گولی دی جاتی ہے کہ آپ لوگ مطمئن رہیں، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس میں پھر IMF کو اپلائی کیا جاتا ہے کہ ہمیں قرض چاہیے، اور اس کی قرض کی وصولی کا آسان ترین سورس وہ پاکستانی عوام ہے۔ یہ ہمیں کس سمت لے جا رہے ہیں؟ 75 سال تقریباً ہو چکے ہیں اس ملک کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوئے، مگر آج بھی انگریزوں کی ہی ٹریڈیشنز، ان کے کسٹمز، ان کا کلچر ہمارے ملک میں پوری طرح رائج ہے۔ کیسے رائج ہے؟ میں آج چند ایک سٹیپس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انگریزوں نے جو فیوڈل سسٹم، جو جاگیردارانہ نظام دیا تھا ہمارے ملک کو جاتے جاتے، اس کا نقصان یہ ہوا کہ امیر امیر تر ہوتا چلا گیا اور غریب غریب تر ہوتا چلا گیا۔ اب ہمارے ملک میں جتنے بھی حکمران آئے، انہوں نے اپنی تجوریاں بھریں، انہوں نے عوام کا بالکل نہ ہونے کے برابر سوچا، سوائے اللہ ماشاءاللہ کوئی بہتر آیا ہو۔ عوام جو ہے وہ دن بدن مہنگائی کی چکی میں پستی چلی گئی، جنریشن در جنریشن کئی نسلیں گزر گئیں، مگر آج تک جو ذہنی ریلیف ہے وہ عوام کو نہیں مل سکا۔ عوام کو یہی کہا گیا کہ یہ حکومت آئے گی، یہ سسٹم آئے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا تو صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اگر ہم انگریزوں کے نظام تعلیم سسٹم آف ایجوکیشن کو دیکھیں تو آج وہی نظام تعلیم ہمارے ملک میں رائج ہے 75 سالوں سے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ جس طرح آپ انڈیا کی ایک فلم ہے 3 ایڈیٹس، وہ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں اس کی ایک روشن مثال ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ کیسے ہیں کہ وہ کریمنگ، وہ رٹے کا سسٹم، کہ ایک بچہ جو ہمارا وہ رٹا لگاتا ہے اور وہ سمجھ کے نہیں پڑتا، سسٹم چونکہ ایسا ہے، پھر اس کی ان دی اینڈ وہ وہی کچھ پریزنٹ کرتا ہے جو اس نے رٹا لگایا ہوتا ہے، اس کے اندر کریٹیوٹی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ دوسری بات، ہمارے بچوں کو اتنے سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں کہ بچہ جب صبح اسکول جا رہا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی گدھے کے اوپر کوئی بہت بڑا وزن جو ہے وہ آپ نے لا دیا ہو اور وہ گدھا اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہو۔ خود تو انگریزوں نے جو اپنا نظام تھا اس کو OA لیول کیمبرج کی طرف لے کے گئے، جس میں بالکل کریمنگ رٹا نہیں ہے، مگر ہمیں وہ نظام دے گئے کہ جو نہ تو ہمیں جینے دیتا ہے نہ ہمیں مرنے دیتا ہے۔ میکولے، لارڈ میکولے، اس نے یہ جو نظام دیا تھا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم لوگ انڈیا پاکستان کو ایسے ہی آزاد کرائے ہو، تو وہ اس نے آگے سے جواب دیا کہ وہ نظام تعلیم دے کے آ گیا ہوں کہ جب تک یہ اس نظام کے اوپر عمل کرتے رہیں گے یہ ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہوں گے، اور آج وہی نظام ہے۔ اگر ہم اس کے بدلے میں اس کا کمپیریزن کریں اسلامی سسٹم آف ایجوکیشن کے اوپر، تو کیا صحابہ نے ایجادات نہیں کی؟ صحابہ نے جو ہے وہ مختلف شعبہ ہے زندگی میں اپنی خدمات انجام نہیں دیں؟ یقیناً دیں، بہت کچھ ایجاد کیا، مگر صحابہ بالکل کرائمنگ، رٹا سسٹم، اس سب چیزوں سے ماورا تھے۔ اپنے بچوں کو تو انگریز دے رہا ہے ایک انڈیویجول اپروچ، ایک انڈیویجول زندگی گزارنے کا طریقہ، اور ہمارے یہاں کچھ جتھوں کو تو اتنا نواز گیا کہ وہ آج بھی غرباء پر، مسکینوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اگر آپ مختلف ایسے بیکورڈ ایریاز میں دیکھیں تو آج بھی جاگیردارانہ نظام وہاں سر چڑھ کے بولتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے میرے والد صاحب نے کچھ زمین ٹھیکے پر لی، پاک پتن ایک ضلع ہے،
جنوبی پنجاب کی طرف، تو اس سائڈ پہ دریائے ستلج کے پاس، تو وہاں میں بھی گائے جاتا رہتا۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میرے والد صاحب اور میں، ہم جہاں ہم نے وہ کاشتکاری کی ہوئی تھی وہاں سے ہم پاک پتن سٹی جانے لگے، تو پاس ہی ایک گاؤں تھا، ہم اس گاؤں کے پاس سے گزرنے لگے تو وہاں کافی لوگ جمع تھے ایک ڈیرے پر۔ ہمیں بڑا اشتیاق ہوا کہ ایسی کیا بات ہوگی، یہاں کو مسئلہ ہو گیا ہے کہ لوگ اتنے جمع ہیں۔ اب ہم نے کس سے پوچھا تو اس نے کہا وہاں نا ایک ہاری جو ہے، ایک مزارہ جسے کہتے ہیں، غریب آدمی، ایک نوکر جو ہے ان کا، اس کو وہ مار رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ نوکر جو ہے، اس نے 6 ماہ گزرنے کے بعد اپنی انکم کا، اپنی تنخواہ کا مطالبہ کیا ان سے کہ مجھے بھی کچھ دو، میں بھی انسان ہوں آخر، اس کے بدلے میں یہ اس کو مار رہے ہیں۔ پھر ہم نے وہ جو جاگیردار تھا، اس سے میرے والد صاحب کے اچھے مراسم تھے، اس کو والد صاحب نے سمجھایا، اللہ کا ڈر یاد دلایا اور کہا کہ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، تو پھر وہ باز آ گیا۔ پھر ہم وہاں پہ ہمیں کسی بندے کی ضرورت پڑتی کام شام کروانے کے لیے اپنی زمینوں پر، تو 50 روپے، آج سے 20-22 سال پہلے 50 روپے دیہڑی وہاں دی جاتی تھی پر ڈے، ڈیلی ویجز پر بندہ ہم نے ہائر کرتے، تو 50 روپے اس کو اور کھانا دیتے ہم دوپہر کا، تو وہ بڑا خوش ہو کے جاتا۔ اس وقت ہمارے علاقے یعنی حافظ آباد میں جو ڈیلی ویج تھی وہ 100 روپیز کے لگ بھگ تھی۔ تو میں اسے کہتا، جب ہم دیتے شام کو، میں کہتا آپ 50 روپے لے کے اتنا خوش ہو؟ تو وہ کہتے کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ بھی مل جاتے ہیں۔ یہ سسٹم دیا ہے ہمارے نظام تعلیم نے، جو ہمیں انگریزوں سے ملا ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام عمر بن جموع غالباً رضی اللہ عنہ، ان کو بھیجا گیا ایک علاقے کی طرف گورنر بنا کے، ان کے بیٹے کے ساتھ ایک غریب آدمی کے بیٹے نے کہا چلو میں تم سے دوڑ لگاتا ہوں، میں تیز دوڑتا ہوں۔ گورنر کا بیٹا کہے میں تیز دوڑتا ہوں، دونوں کی آپس میں طے ہو گیا۔ جب دوڑ لگائی تو گورنر صاحب کا بیٹا ہار گیا اور ایک غریب آدمی کا بیٹا جیت گیا۔ اب گورنر کے بیٹے کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، اس نے کہا تیری ایسی تیسی، تو مجھ سے آگے کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے اس کو پیٹا، مارا اسے۔ اس غریب آدمی کے بیٹے نے اپنے والد کو یہ واقعہ سنایا۔ والد اپنے بیٹے کو لے کے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا امیر المومنین، آپ کے گورنر کے بیٹے نے پہلے دوڑ لگائی میرے بیٹے سے، جب میرا بیٹا جیت گیا تو اس نے میرے بیٹے کو پر تشدد کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف دیکھیں اور سسٹم دیکھیں اس وقت کا۔ اس وقت نظام کیا تھا؟ اس وقت یہ نہیں تھا کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے تو یا گورنر کا بیٹا ہے تو اس کو استثناء حاصل ہے، جس طرح ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے نا کہ فلاں کہتا ہے مجھے بھی استثناء حاصل ہے، مجھے بھی عدالت میں گھسیٹا نہیں جا سکتا، میں جو مرضی سیاست پید کروں مجھے پوچھا نہیں جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہاں گورنر کو طلب کر لیا عمر رضی اللہ عنہ نے، اس کے بیٹے کو بھی۔ کچھ دن لگے چونکہ اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ پہنچے اور ان کا بیٹا بھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں نے کب سے عوام کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ساری مخلوق کو آزاد جنا ہے، آزاد پیدا کیا ہے میرے رب نے، تم لوگوں نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ وہ کہتے ہیں امیر المومنین ہوا کیا؟ کہا تیرے بیٹے نے پہلے دوڑ لگائی اس غریب آدمی کے بیٹے کے ساتھ، پھر جب وہ جیت گیا تو اس کو مارا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، تیری یہ اوقات کہ تو مجھ سے جیت جائے۔ کہا ابھی میں تمہیں تمہارے عہدے سے معطل کرتا ہوں، تم ابھی بیڑوں اور بکریوں کے باڑے میں جاؤ، وہاں سے بکریاں لو، ان چرانے کے لیے چلے جاؤ، اور یہ نہیں بتایا کہ کب تک چراتے رہنا، یعنی انلمیٹڈ ٹائم۔ پھر اس غریب آدمی کے بیٹے کو چھڑی دی، کہا اس چھڑی سے اس کو مارو، گورنر کے بیٹے، اس کو پتا چلے، اس کی اکڑ ختم ہو۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے تعلیم۔ کون سی یونیورسٹیوں میں وہ گئے تھے؟ کون سے کالج اور سکولوں میں گئے تھے؟ کون سا سسٹم آف ایجوکیشن پڑھا تھا انہوں نے؟ ہاں، انہوں نے سپریم سسٹم آف ایجوکیشن قرآن پڑھا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی تھی، آپ کے عمل کو دیکھا تھا، اس لیے وہ ایسے لوگ تھے۔ اور ہمیں یہ نظام یہ کیا دے گے انگلینڈ والے کہ ساری زندگی یہ ذہنی طور پہ، میں کالے نے کہا ایسا نظام دے کے چلا گیا ہوں کہ یہ ذہنی طور پہ غلام رہیں گے۔
جیسے لاسٹ ویڈیو میں نے تذکرہ کیا کہ آج کے بچے کو آپ کوئی بھی بات کریں، ایسی کوئی حساب کیلکولیشن کروانی ہو، کوئی انگلش کا فکر ہے، کوئی اردو کی اپلیکیشن لکھوانی ہو، کوئی اپنے رسید، کوئی رپورٹ، کوئی چیز لکھوانی ہو اردو میں ہی، تو وہ لکھ نہیں پائے گا۔ اس کی وجہ کیا؟ ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن۔ اور پھر اسی سسٹم کے تحت ہمیں IMF کے قرضوں میں دھکیلا جاتا ہے، اور آسان ریکوری کا چینل کون سا ہوتا ہے ان کا؟ آسان ترین کہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم اس طرح سے ڈھاؤ کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھا دو، آپ آئل کی قیمتیں بڑھا دو، آپ گیس کی قیمتیں بڑھا دو، اور ان کو اسی گن چکر میں رکھو، یہ اس سے باہر نہ آئے، اور ان کو امید دلاتے رہو۔ یہ ہیں وہ گھن چکر جو ہمیں 75 سالوں سے 76 سالوں سے دیے جا رہے ہیں۔ ہمیں آج بھی ہوش کے ناخن لینے ہیں، ہمیں آج بھی ان حکمرانوں کو باور کروانا ہے۔ خدا کے بندے بن جاؤ، اللہ سے ڈرو، تمہیں اللہ کے سامنے جانا ہے، اور ہم پر رحم کرو، اور ہمیں اپنی اصلاح خود بھی کرنی ہے۔ ہمیں تو پھر وہی بات کہ اپنی ضروریات زندگی کو سکیڑنا ہے، اس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے رب کو راضی کریں۔ ہم جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، ہم ان پر نادم ہوں، ان پر شرمندہ ہوں، تاکہ اللہ بھی ہم پر رحم کرے۔ میری اللہ سے دعا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہمارے اوپر یہ جو مہنگائی کے بم پھوڑتے رہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو آسان کرے۔ میرے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور دیکھتے رہیے AQ میڈیا۔ ٹل نیکسٹ ٹائم، اٹس اللہ حافظ۔